Bismillahirrahmanirrahim. میرے عزیز دوستو، آپ سب کو N.a.q TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم پاکستان کے نظام عدل کے بارے میں ایک مضمون پیش کریں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے نظام عدل کی اصلاح ہونے والی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہمارا نظام عدل ایک نہایت ہی حیرت انگیز اور پیچیدہ ہے۔ اگر عالمی درجہ بندی سے دیکھا جائے تو ہمارا نظام عدل انتہائی نچلے درجے پر ہے۔ خاص طور پر ہماری اعلیٰ عدلیہ کے عالیہ مرتبہ جسٹس صاحبان کے مشاعرے اور مراعات، یا دوسرے الفاظ میں ان کی تنخواہ اور ان کے گزارا الاؤنس کو اگر دیکھا جائے تو وہ لاکھوں میں ہیں۔ اگر ریٹائر بھی ہو جائیں تو پھر بھی وہ لاکھوں میں پینشن وصول کرتے ہیں۔ مگر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کو اعلیٰ عدلیہ سے بھی انصاف نہیں ملتا، اور ایسی بھی ہمارے ملک میں مثالیں ملتی ہیں۔ ایک مجرم حوالات میں یا جیل میں فوت ہو جاتا ہے اور برسوں بعد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اسے بعد میں بے قصور ثابت کرتا رہتا ہے، اور وہ بے قصور کسی کی موت آ کر مر گیا۔ میرے عزیز دوستو، اب سوال یہ ہے، اس مرنے والی کی زندگی کون لٹائے گا؟ اور جو اس وقت بے قصور ہوتے ہوئے بھی جیل میں جس نے اپنی عمر گزاری، اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ اگر ماتحت عدالتوں کا بھی دیکھا جائے، ان عدالتوں کا بھی سب سے حال ابتر ہے۔ یہاں تو یہ کہتے ہیں وکیل کرنے کی بجائے جج کر لیں۔ میرے عزیز دوستو، نچلی عدلیہ میں کوئی پرساں حال نہیں، نہ ہی ان عدالتوں پر کڑی نگرانی کا کوئی اہتمام ہے۔ سول مقدمات 10-20 سال چلتے رہتے ہیں۔ ایک نسل جوان ہوتی ہے، دوسری جب جوان ہوتی ہے، پھر بھی تیسری نسل اس کیس کی تریہیں بکتے ہوئے عمر گزار دیتا ہے، اور جب فیصلے کی نوبت آتی ہے اس وقت وہاں لاکھوں کی رشوت چل جاتی ہے۔ ہمارے اعلیٰ عدلیوں کے بارے میں بین الاقوامی جو ایگریمنٹ ہیں اور جو فیصلے دیے، ان کے نتیجے میں عالمی عدالتوں سے جرمانے عائد ہوئے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ بھی اس قابل نہیں وہ اہلیت سے بھرپور فیصلے دے، اور یہ بھی ان عدالتوں کی اہلیت پر بڑا سوال ہے جو چیف جسٹس صاحبان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر جب سیاست میں خطل فرولا دیں گے تو پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے اعلیٰ عدالتوں میں جج صاحبان کا تقرر بھی کوئی اتنا شفاف اور میرٹ پر نہیں۔ اگر کسی کو پسند آ گیا اس کا تقرر کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ہم نے حالیہ عدلیہ میں اچھاڑ بچھاڑ میں دیکھا، کتنے سفارشی جسٹس صاحبان تھے، کتنے نہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس کے بعد ان سے نجات ملنا مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر دیکھا جائے گزشتہ 2 عشروں میں جو چیف جسٹس صاحبان کے یکے بعد دیگرے آئے، ان کے کارنامے پورے ملک میں باعث شرمندگی ثابت ہوئے، اور اب اعلیٰ عدلیہ بھی ان فیصلوں کو واپس لے کر اصلاح کر رہی ہے، لیکن تلافی کی کوئی صورت نہیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر کسی جج پر کرپشن کے الزامات ہوں تو وہ جوڈیشل کمیشن کے سامنے اپنی برات ثابت کیے بغیر اگر وہ استعفیٰ دے دے تو پھر وہ مراعات سمیت پینشن کا
تاحیات فائدہ اٹھاتا رہتا ہے، یہاں کر کے بلکہ اس کے انتقال کے بعد ان کی جو بیویاں ہوتی ہیں، جو بیواں ہیں، اس سے بھی پینشن اور امراض کے حقدار ہوتی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہے پاکستان کی نظام عدلیہ یا نظام عدل کی ایک حقیقت۔ اسی لیے پاکستان بین الاقوامی نظام عدل کے سلسلے میں نیچے سے تیسرے درجے پر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب وقت آ گیا ہے، آپ کو نظام عدل میں بھی اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظارہ خیال کرتے ہوئے N.a.q TV4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔